بلال صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا یعنی کہ 22 اپریل کا، اس کے بعد سنتاس معاہدہ معطل کیا، پاکستان جواب میں کہا کہ شملہ معاہدے کو ہم اسی طریقے سے لے کے جائیں گے، معطل کرتے ہیں، ایبینس میں ڈالیں گے۔ دوسرا، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں، بھارتی دہشت گردی کا معاملہ ہو، جارحیت کا معاملہ ہو، کشمیر کا جو معاملہ تھا، ان کو انٹرنیشنلائز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ظاہر ہے وقت ہے، تو اس حوالے سے ہماری سوچ کیا ہے؟ کیونکہ اب یہ بائیلیٹرل ایشو سے بڑھ کے ایک انسانی بنیادوں کی معاملات پر بھی، اور خاص طور پر یہ جو ابھی ٹرمپ صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ جی وہ 1500 سال سے، تو دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی ڈائمینشنز بہت ہیں اور یہ بڑا خطے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس معاملے کو سارٹ کرنے میں عالمی کمیونٹی نے اپنا رول پلے نہ کیا۔ تو واٹ آر وی ڈوئنگ ان دس ریگارڈ؟ آئی تھنک دیکھیے جی، اس میں کچھ تو اس سوال کے جواب میں آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی جو انگیجمنٹ رہی ہے گلوبل لیڈرز کے ساتھ، چاہے وہ پرائم منسٹریل یا پریزیڈینشیل سطح پہ رہا ہے، چاہے وہ فارن منسٹرز کی سطح پہ رہا ہے، ہم نے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو دنیا میں اور ڈپلومیٹکلی دنیا کو انگیج بھی کیا ہے۔ اور دیکھیے، میں اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اشفاق صاحب کہ معاملہ صرف پہلگام اور یہ کل رات کے بزدلانہ حملے کا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جنوری 2024 سے ہمارے اس ملک میں، وطن میں 3700 دہشت گردوں کے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، دہشت گردی کے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں، اور تقریباً ساروں میں پیچھے انڈیا کا ہاتھ رہا ہے۔ تو یہ ایک مستقل جنگ ہے جو انڈیا کے خلاف ہے، اور یہ ایک انڈیا کی ایک صرف ان دو انسیڈنٹس تک یہ بات محدود نہیں ہے۔ اور ان جو یہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جنوری 2024 سے آج تک، میرے پاس فگرز موجود ہیں، 1314 پاکستانی شہید ہوئے ہیں ان دہشت گردی کے حملوں میں، جن کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ رہا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، چاہے وہ پراکسیز کے تھرو، BLA کے تھرو، مثال کے طور پہ بلوچستان میں ہوں۔ اور جو ٹیررسٹ کے خلاف جو آپریشنز کیے ہیں ہماری جوانوں نے، ہماری افواج نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، اس میں ہم نے 1666 دہشت گرد بھی ہلاک کیے ہیں، مارے ہیں۔ مگر یہ ایک مستقل جنگ ہے، اور ہم دنیا کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ معاملہ صرف پہلگام کے اوپر بے بنیاد الزام لگانے تک کا نہیں ہے، صرف اس کے بعد ایک بزدلانہ حملے تک کا نہیں ہے، مگر ایک مستقل دہشت گردی کا سلسلہ ہے جو انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں کر رہا ہے، اب انڈیا ایک پروون اسٹیٹ ٹیررسٹ کینیڈین سوال پہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر کینیڈین پارلیمنٹ میں جسٹن ٹروڈو نے ایٹ دا ٹائم، ہو واز پرائم منسٹر ایٹ دا ٹائم، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ دے ہیو اسٹرانگ ایویڈنس کہ وہاں پہ ایک کینیڈین سٹیزن کو کینیڈین سوائل کے اوپر انڈین اسٹیٹ نے مارا۔ تو دیکھیے، ہم پنوں کی سازش وہ امریکہ والی، وہ بھی تو ناکام ہوئی۔ تو دیکھیے، ہم اس حوالے سے اپنا سارا مقدمہ پہلے بھی لڑتے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا UN سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی اپنی بات رکھنے کی بات ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی۔ ہم اس کے علاوہ بائیلیٹرلی بھی سارے ممالک کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ اپنا مقدمہ لڑتے رہیں گے جس سفارتی سطح پر بھی، میڈیا کی سطح پر بھی، اپنی عوام کے سامنے بھی، اور جو انڈیا کا پروپیگنڈا ہے اس کو ہم کاؤنٹر کرتے رہیں گے جی۔ اور میرے خیال سے جی، میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ پہلگام کا معاملہ کا آغاز ہوا ہے، اب 2 ہفتے سے زائد ہو گئے، تب سے میرے خیال سے جی، جس طریقے سے ہر سطح پر پہلے دن سے لے کے آج تک جس طریقے سے ہماری ریاست نے، ہماری حکومت نے، ہماری افواج نے اس کو ڈے 1 سے، پہلی نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے میں جو ہم نے ڈپلومیٹک رسپانس دیا، اور جس طریقے سے ہم نے اقدامات اٹھائے ڈپلومیٹک سطح پر، ہم نے جس طرح اس کو ڈیل کیا، میڈیا میں جس طرح ڈیل کیا، پوری قوم جس طرح اکٹھے اس طرح یکجا آپ کو نظر آئی اس معاملے پر، اور جس طریقے سے ساری آرم فورسز نے آپس میں کوآرڈینیشن کی، اور اس کے بعد جو کردار میڈیا نے ادا کیا، جو کردار شہریوں نے ادا کیا، میرے خیال سے جی بہت قابل دید ہے۔ اس کے اندر ہم سب نے دکھایا کہ آپ جب بھی اس قوم کو ٹیسٹ کریں گے، جب بھی آپ کسی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ہمیشہ ایک منہ توڑ جواب اور ایک یونٹی نظر آئے گی۔ اور آج میں اس لیے ہم نے آغاز میں یہ بات کی شو کے کہ اب ہمیں فخر ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم سب سے پہلے پاکستانی، اور اس معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، ہم سب اکٹھے ہیں جی۔ تو دیکھیے، میرے خیال سے پاکستان اپنا مقدمہ اچھے طریقے سے لڑ رہا ہے، اور اس میں جو بھی مزید بہتری آج یقیناً اس چیز کی ضرورت ہے۔ میڈیا کا اپنا کردار ہے، ہمارا اپنا کردار ہے، حکومت کا کردار ہے، پارلیمنٹیرینز کا کردار ہے کہ ہم ڈپلومیٹک سارے چینلز استعمال کر کے اور میڈیا پر انشور کریں کہ یہ جو حقائق ہیں، جو ہم مورلی بھی کریکٹ ہیں، اور جو ہماری یہ رائٹ آف سیلف ڈیفینس کے تحت ملٹری وکٹری ہے یسٹرڈے، اس کے سارے جو فیکٹس ہیں، فیکٹس آف دا میٹر ہیں، یہ جو انڈیا دہشت گردی کر رہا ہے، یہ ہم انشور کریں کہ کسی بھی طریقے سے انڈیا کا پروپیگنڈا پریویل نہ کرے، اور ہم یہ سارا اپنا مقدمہ۔ ویسے کوئی شکایتیں اگر ہوں تو وہ ہوتی ہوں گی، لیکن جب انڈین میڈیا کو آپ دیکھتے ہوں گے اس کے بعد ہماری قدر تو آتی ہوگی۔ نہیں دیکھیے، میں نے اشفاق صاحب، میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں اشفاق صاحب،
ہر قسم کے معاملات ہوتے ہیں، مگر میں نے اس لیے خاص طور پہ آپ سے کہا کہ جب سے یہ پہلگام کا معاملہ ہوا ہے، جو کردار ہماری میڈیا نے بھی ادا کیا میرے خیال سے قابل دید ہے. ہم نے ذمہ دارانہ طریقے سے یہاں پہ میڈیا رپورٹنگ بھی ہوئی، ذمہ دارانہ طریقے سے ٹاک شوز بھی ہوئی، یہاں پہ اس طرح کی وار مانگرنگ نہیں ہوئی، اس طرح کی چیسٹ بیٹنگ نہیں کی گئی. ہم نے بالکل ذمہ دارانہ جو ریاست نے، جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے، جو آرمی چیف نے، جو پرائم منسٹر نے سٹانس لیا، ہم نے دیکھا اسی طرح کا سٹانس پوری قوم نے لیا، اسی چیز کو انڈورس کیا اور اپریشیٹ کیا میڈیا نے بھی، اور یہ کہا کہ بالکل ہم ایک پیس لونگ نیشن ہے مگر منہ توڑ جواب دیں گے، اور جو جھوٹ تھا انڈیا کا اس کا سچ سے جواب دیا. تو میرے خیال سے جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے آل آرگنز آف دا اسٹیٹ اینڈ آل ایسپیکٹس آف آر اسٹیٹ اور ہمارے سارے شہری بشمول میڈیا اس معاملے میں بالکل قابل دید ہیں.